بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر اس کا دل بے چین ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن توبہ کے بعد سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوئی؟ یہ سوال ہر اس شخص کے دل میں آتا ہے جو سچ میں اللہ کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم بہت گناہ گار ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئے میں ابینڈن جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں سب سے گہرا لفظ ہے تمام، مطلب چھوٹے بھی، بڑے بھی، پرانے بھی، بار بار کیے ہوئے بھی۔ اگر توبہ سچی ہو تو اللہ سب معاف کر سکتا ہے۔ توبہ کا اصل مطلب، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا نہیں۔ توبہ کا اصل مطلب ہے واپس لوٹ آنا۔ جیسے کوئی بچہ غلطی کر کے ماں کے پاس واپس آتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر جب بندہ واپس آتا ہے، اللہ اس سے دور کیوں کرے گا؟ سچی توبہ کی 4 بنیادی شرطیں ہوتی ہے۔ 1 کی کیپ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ 2 کی کیپ دل سے ندامت محسوس کرنا۔ 3 کی کیپ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ 4 کی کیپ اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کرنا۔ اگر یہ 4 چیزیں پوری ہو جائے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ توبہ قبول کیسے کرتا ہے؟ اللہ توبہ قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ انسان کے ایک قدم پار اللہ 10 قدم آگے بڑھتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا اندازہ ہے۔ اللہ توبہ کو صرف معاف نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوچئے، جو چیز سزا کا سبب تھی، وہ اجر کا سبب بن جائے۔ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانیاں۔ اب سب سے اہم سوال، کیسے پتہ چلے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ دل میں سکون محسوس ہو، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، عبادت میں مزہ آنے لگے، اچھے لوگوں کی صحبت پسند آئے، برے ماحول سے دوری ہو جائے۔ اگر توبہ کے بعد آپ کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو انسان کمزور ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ پھسل جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب تک انسان زندہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر بار گر کر اٹھنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ ہار مان لیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آتے رہے۔ رمضان میں توبہ کی اہمیت۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں توبہ کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شاطی قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم اللہ کی طرف نہ آئیے تو پھر کب آئیں گے؟ آج ایک تنہا جگہ بیٹھ کر اللہ سے بات کریں، اپنے گناہ جن جن کر بتائے۔ رونا آئے تو روئے، آنسو نہ آئیے تو کم از کم دل کو جھکائے۔ کہہ دے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں نے غلطیاں کی ہے، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ دل کی آواز سنتا ہے۔ پریکٹیکل عمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ توبہ مضبوط ہو، 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں۔ روز کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ ایک گناہ کا ذریعہ اپنی زندگی سے ہٹا دے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ قرآن کا تھوڑا حصہ روز پڑھے۔ یہ چھوٹے قدم آپ کی توبہ کو سٹرونگ بنا دیں گے۔ آخری پیغام، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ان سے زیادہ بڑی ہے۔ توبہ صرف معافی کا ذریعہ نہیں، یہ نئی زندگی کی شروعات ہے۔ دعا کریں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے، مجھے اپنے قریب کر لے۔ آمین۔